وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، سب کو جشن آزادی پاکستان مبارکباد۔ 14 اگست 1947 کا دن ایک انتہائی عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم ریاست مملکت عطا فرمائی کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ملک کا انتخاب فرمایا۔ تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو کچھ اسرار و رموز کے حوالے سے عرض کروں گا، اور میں نے ٹائٹل اور اس موضوع کا جو عنوان دیا ہے وہ ہے پاکستان کے روحانی فاعل۔ جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان اور جناب ہندوستان کے اندر تشریف لاتے ہیں، آزادی پاکستان کی تحریک کے حوالے سے بر صغیر آتے ہیں، تو ایک دن نواب لیاقت علی خان صاحب، سردار عبدالرب نشتر صاحب، خواجہ نظام الدین صاحب، یہ جو جناب پاکستان کے بانیین ہیں اور جناب مسلم لیگ کے جو قائدین اور بانیین میں سے تھے، یہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، گفتگو شروع ہوئی، قائد اعظم جو ہے وہ اچانک اپنی سوچوں میں گم تھے۔ اب توجہ سے سنیے گا، اب یہ مختلف موضوعات پر گفتگو چل رہی ہے کہ اچانک قائد اعظم فرماتے ہیں کہ نواب صاحب ذرا یہ بتائیں کہ میں کس لیے آیا ہوں بر صغیر کے اندر، کیوں آیا ہوں اور کس کے کہنے پہ آیا ہوں؟ نواب صاحب فرماتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو کئی بار ریکویسٹ کی، خواجہ صاحب نے، سردار صاحب نے، مفکر پاکستان علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے، اور مسلمانان ہند اور مسلمانان بر صغیر کی بھی خواہش تھی، امنگ تھی، آرزو تھی، تو اسی وجہ سے آپ تشریف لائے۔ اب قائد اعظم فرماتے ہیں نواب صاحب میں آپ کے کہنے پہ نہیں آیا، میں مفکر پاکستان علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے خطوط لکھنے کی وجہ سے بھی نہیں آیا، نہ ہی مسلمانان بر صغیر کی خواہش پر میں یہاں بر صغیر کے اندر آیا ہوں۔ جناب پھر کیسے آنا ہوا؟ تو جناب قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے فلائٹ میں اپنے روم میں انگلینڈ کے اندر سویا ہوا تھا، رات کا کافی پیر گزر چکا تھا کہ اچانک میرے بستر کو اور میرے بیڈ کو کسی نے حرکت دی، میری آنکھ کھلی، جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو میں نے اپنا خیال سمجھا کہ نیند کے اندر شاید مجھے محسوس ہوا ہوگا، میں سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پہلے سے بھی زیادہ حرکت ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ میں روم سے باہر نکلا، باہر دیکھا تو باقی جناب لوگ جو ہے وہ آرام سے محو استراحت تھے، سوئے ہوئے تھے۔ تو پھر بھی میں نے اپنا خیال تصور کیا اور میں آ کے جناب سو گیا۔ تیسری مرتبہ بہت زیادہ حرکت ہوتی ہے میرے بستر کو، جیسے کوئی شخص جناب دھکا دے کر اٹھاتا ہے، اور جناب آواز آتی ہے اٹھ محمد علی، بر صغیر کے مسلمانوں کو تیری ضرورت ہے۔ اب قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں فوراً اٹھا، میں نے پوچھا کون؟ تو جواب ملتا ہے انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد علی میں تیرا جناب نبی اور رسول ہوں، میں زہرا کا بابا ہوں، میں حسنین کا نانا ہوں۔ اب قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت بیڈ سے نیچے آیا اور حضور کے قدموں میں گر گیا، اور حضور کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اتنا کرم، اتنا کرم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد علی جا، بر صغیر کے مسلمانوں کو تیری ضرورت ہے، اور پاکستان کی تحریک چلا، اللہ تبارک و تعالی تجھے
کامیابی عطا فرمائے گا اور تیرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان عطا فرمائے گا، مسلمانوں کو آزاد ریاست عطا فرمائے گا۔ اب قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر بر صغیر کے اندر آیا ہوں۔ اب ذرا یہاں پر توجہ سے سنیے گا کہ آج ملک کو مٹانے والے بہت کچھ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، کوشش 76 سال سے کر رہے ہیں۔ ارے جس ملک کی بنیاد خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہو، کیا وہ ملک مٹ سکتا ہے؟ جیسے حضور کا نام نہیں مٹ سکتا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی بنیاد رکھ دی وہ بھی نہیں مٹ سکتا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ مٹے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عہدہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ پیر صاحب آف گولڈا شریف، علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا، فرماتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی انٹرویو آپ نے دیا، اس میں فرماتے ہیں کہ میرے دادا جی حضرت پیر سید غلام محی الدین المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس مسلم لیگ کا وفد پہنچا، قائد اعظم نے بھیجا تھا وہ وفد کہ حضرت آپ اپنے متعلقین مریدین متوسلین کو حکم فرمائیں کہ مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کریں۔ تو قبلہ بابو جی نے قائد اعظم کو دیکھا ہوا نہیں تھا، ملاقات نہیں تھی، سنا تھا کہ جناب یورپ سے ایک نوجوان پڑھ کے آیا ہے اور اس نے جناب آزادی تحریک پاکستان کی تحریک اس نے شروع کی ہوئی ہے اور مسلم لیگ کا وہ بانی بنا ہوا ہے، آزاد ریاست کا وہ انگریز سے مطالبہ کر رہا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی سنا تھا کہ وہ بھئی انگریز کا پڑھا ہوا ہے، وہاں کی اس کی تعلیم ہے، وہاں کی تربیت ہے۔ حضرت بابو جی سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی کہ پتہ نہیں اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے ہیں اجمیر شریف کے اندر، حضرت سلطان علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مبارک پر وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ کچھ دن وہاں قیام ہوتا ہے کہ ایک دن صبح اخبار آپ کے پاس لایا جاتا ہے اور اخبار کے اندر ایک تصویر ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے سنگی کو بلایا اور اس کو فرمایا کہ یار بتاؤ یہ کس کا فوٹو ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب یہی تو قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ قبلہ بابو جی سرکار نے اسی وقت اعلان فرما دیا کہ میرے جتنے بھی عقیدت مند ہیں، یا حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب کے جو عقیدت مند ہیں یا گولڈا شریف کے ساتھ جن کی نسبت ہے، میں سب کو حکم دیتا ہوں کہ مسلم لیگ کے اندر بلا مشروط شمولیت اختیار کریں۔ اب جو آپ کے ساتھ خلفاء تھے، حضرات تھے، انہوں نے عرض کی حضرت کہ جب مسلم لیگ کا وفد آیا تھا اس وقت تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تھی، آج آپ اعلان فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور بابو جی فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیئر پر جلوہ افروز ہیں اور آگے ایک میز پڑی ہوئی ہے اور اس میز پر ایک فائل پڑی ہوئی ہے، میں حضور کی بارگاہ کے اندر موجود ہوں۔ تو اتنے دیر کے اندر ایک جناب شخص آتا ہے، تصویر کس طرح اشارہ فرمایا کہ اسی طرح کا شکل کا شخص، یعنی یہی شخصیت، یعنی یہی محمد علی جناب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد علی یہ پاکستان کی جناب فائل، جس طرح ہم زمین وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں رجسٹری کی جو فائل ہوتی ہے، یہ پاکستان کی رجسٹری کی فائل میں تیرے سپرد کر رہا ہوں اور پاکستان کا تو بانی بنے گا اور تو ہی پاکستان کی بنیاد رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے غلام محی الدین تو بھی اس کے ساتھ معاونت کر۔ اب ذرا یہ یہاں دیکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی خاص توجہ ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انگریز نے فیصلہ کیا تھا کہ 14 اگست کو ہندوستان بنے گا اور 15 اگست کو پاکستان بنے گا، لیکن جو جناب ہندوستان کے جو ان کے جو پنڈت وغیرہ تھے انہوں نے کہا جی 14 اگست کا دن ہمارے لیے منحوس دن ہے، 14 اگست کو پاکستان بنے، 15 کو جو ہے ہندوستان بنے۔ حالانکہ انڈیا بڑا ملک تھا، انڈیا بڑا ملک تھا، پہلے اس نے بننا تھا پھر جناب پاکستان نے بننا تھا، ان کے لیے وہ منحوس دن تھا، لیکن ہمارے لیے اس سے بڑا دن اور کوئی تھا بھی نہیں۔ 14 اگست 1947 رمضان المبارک، 27 رمضان المبارک نزول قرآن، جس دن قرآن پاک نازل ہوا اور جو شب قدر
کی جو رات تھی اسی دن پاکستان بنا 14 اگست، جو کہ ہندوؤں کے لیے منحوس دن تھا، لیکن ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی دن ہو بھی نہیں سکتا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں، راز کی بات ذرا یہ بھی توجہ سے سنیے گا کہ اب پاکستان پہلے بنا، ہندوستان بعد میں بنا، اب انٹرنیشنل ڈیلنگ کوڈ جو ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کا پہلے آتا، انڈیا کا بعد میں آتا، یعنی جناب 91 پاکستان کا انٹرنیشنل ڈیلنگ کوڈ آتا، اور 92 جو ہے وہ جناب انڈیا کا انٹرنیشنل ڈیلنگ کوڈ ہوتا، لیکن انڈیا والوں نے کہا نہیں، 91 جو ہے وہ ہمیں چاہیے، اور 92 جو انٹرنیشنل ڈیلنگ کوڈ ہے وہ پاکستان کو دے دیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جناب ترتیب کے لحاظ سے جس طرح پاکستان پہلے بنا ہے، ترتیب کے لحاظ سے تو پاکستان کو جناب انٹرنیشنل ڈیلنگ کوڈ پہلے ملنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، پہلے ہم لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ 92 یعنی 92 کا عدد، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد اور جناب پاکستان کا انٹرنیشنل ڈیلنگ کوڈ عدد جو ہے وہ 92 ہی آتا ہے، 92 ہی آتا ہے، یعنی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم الاعداد کے حوالے سے جناب عدد نکالے حروف کے تو وہ 92 آئیں گے، یعنی پاکستان کے انٹرنیشنل ڈیلنگ کوڈ کے اندر بھی اس میں محمد اور اس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی توجہ سے سنیے گا کہ پاکستان اور مدینہ طیبہ، پاکستان فارسی زبان کا لفظ ہے، مدینہ طیبہ عربی زبان کا لفظ ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ پاکستان اور مدینہ طیبہ، یہ فارسی پاکستان، مدینہ طیبہ عربی، دونوں کا معنی ایک ہے۔ مدینہ کا معنی ہے شہر، طیبہ کا معنی ہے پاک، اور پاکستان، استان کا معنی شہر ہے، ریاست ہے، یعنی مدینہ طیبہ پاک شہر، پاکستان پاک ملک۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جناب پاکستان، میں نے ایک آیت مبارکہ شروع کے اندر پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذکر ہم نے عطا کیا، ہم نے نازل کیا، اور اس کی حفاظت بھی قیامت تک ہم نے کرنا ہے۔ شب قدر کو قرآن پاک نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قرآن پاک کا تحفہ شب قدر کو عطا فرمایا، اور پھر بانیان جناب عوام پاکستان کو، ہمیں یعنی پاکستان کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو جناب پاکستان عطا فرمایا۔ اب ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ شب قدر کو قرآن ملا، شب قدر کو پاکستان ملا، قرآن ملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ پاکستان کی نسبت بھی قرآن پاک کے ساتھ ہے، پاکستان کی نسبت بھی شب قدر کے ساتھ ہے، تو قیامت تک پاکستان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کی حفاظت قیامت تک اللہ فرمائے گا، اسی طرح پاکستان کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ وگرنہ 76 سال کے اندر جو غدار پیدا ہوئے، 76 سال کے اندر ہمارے ملک پاکستان کو جس طرح لوٹا گیا، جس طرح جناب کرپشن جس طرح کی گئی، جناب جو بھی حکمران ہمارے آئے انہوں نے جناب پاکستان کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹا، صرف خود نہیں لوٹا بلکہ ان کی نسلوں نے بھی لوٹا، اس کے باوجود بھی 76 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہمارا پاکستان موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف کہ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کی حفاظت فرمانی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں سامعین ذی احتشام کہ پاکستان کے ساتھ جس نے بھی غداری کی، جس نے قرآن پاک کے ساتھ غداری کی وہ نیست و نابود ہو گیا، اور جس نے بھی پاکستان کے ساتھ غداری کی وہ بھی نیست و نابود ہو گیا، اس کا بھی صفحہ ہستی سے نام مٹ گیا۔ اور یہاں پر میں آخر کے اندر اتنا ہی جناب عرض کروں گا کہ جناب ایک شعر کہ اے ارض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ اے ارض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے،
اور یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب حالات اس طرح کے ہیں، یا جناب جو سیاسی جماعتیں آج کل ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم جشن آزادی نہیں مناتے۔ جی کیوں نہیں مناتے؟ کہ ہماری جناب پارٹی کی حکومت نہیں ہے، یا پاکستان کے معاشی طور پر حالات کمزور ہیں، ہم جب پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے، اس لیے ہم جشن آزادی نہیں مناتے۔ تو جناب آپ جناب اس وجہ سے جناب جشن آزادی کو جناب ترک نہ کریں، جشن آزادی کو منانے کو ترک نہ کریں کہ ہمارے حکمران جناب ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے منائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے، ہمیں عبادات اور ریاضت کے لیے ایک الگ ریاست عطا فرمائی ہے۔ وگرنہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال بھی دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ آج سب کچھ جناب نظر آ رہا ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کا حال بھی دیکھ لیں، جو یورپ کے مسلمانوں کا حال بھی دیکھ لیں کہ جہاں پر یورپ کے اندر کافی ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسجدیں ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود وہاں فجر کی اذان نہیں دی جا سکتی، کہ جناب ان انگریزوں کے سکون کے اندر خلل آتا ہے، ان کی نیند کے اندر خلل آتا ہے۔ وہاں پر مغرب اور عشاء کی اذان نہیں دی جا سکتی کہ ان کی سیر و سیاحت کے اندر خلل آتا ہے۔ تو آج اگر ہمارے ملک پاکستان کے اندر اذانیں 5 وقت کی ہو رہی ہیں، اگر نمازیں ہو رہی ہیں، اگر یہاں محافل میلاد ہو رہی ہیں، یہاں اور بھی باقی مختلف تقریبات ہو رہی ہیں، تو یہ پاکستان الگ ریاست کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اے ارض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا، چاند ستارہ علی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی تا قیام قیامت حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔